الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اللعان، حدیث نمبر 952. سہل بن سعد ساعدی کی حدیث ہے کہ اویمر اجلانی عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اگر وہ اسے قتل کر دے تو تم اس کو قتل کر دو گے، وہ کیا کرے؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے اس کی بیوی اور ایک غیر مرد گناہ میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، کیا اسے قتل کر دے اس آدمی کو؟ اگر وہ اس کو قتل کر دے تو تم اسے قتل کر دو گے قصاص میں. وہ کیا کرے؟ وہ اپنی غیرت، آپ کو پتہ مرد کو بڑی غیرت آتی ہے اس سے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے تو تم اسے قتل کر دو گے، یا وہ کیا کرے؟ میرے لیے اے عاصم یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا. اب اویمر اجلانی جو ہیں انہیں جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ میں خود اپنا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، تو انہوں نے حضرت عاصم سے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے یہ ایک سوال کی صورت میں مسئلہ پوچھو. تو حضرت عاصم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. اللہ کے رسول نے اس سوال کو ناپسند کیا، یہاں تک کہ حضرت عاصم کو بڑا بھاری گزرا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. اللہ کے رسول نے اچھا نہیں سمجھا، انہیں کچھ برا بلا بھی کہا. تو حضرت عاصم کو یہ بات جو تھی بڑی بھاری گزری. تو جب عاصم اپنے گھر کی طرف واپس آئے، اویمر ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، اے عاصم، اللہ کے رسول نے تجھے کیا کہا؟ عاصم کہنے لگے، تو میرے پاس خیر نہیں لایا. اللہ کے رسول نے اس سوال کو ناپسند کیا ہے جو میں نے ان سے کیا تھا. اویمر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نہ باز آؤں گا یہاں تک کہ میں ان سے یہ سوال خود پوچھوں. اصل بات ہے ان کے تو دل کو لگی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھا تھا، اور وہ اب بے چین تھے. کہنے لگے میں اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھ کے رہوں گا. اویمر آئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کے درمیان ہی ان سے بات کر دی. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور آدمی کو پائے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ تم اسے قتل کر دو گے، آپ اسے قتل کر دیں گے، یا وہ کیا کرے؟ غیرت کا قتل آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں یہ غیرت کے قتل کتنے عام ہیں. ایک بھائی اٹھتا ہے تو بہن کو قتل کر دیتا ہے، ایک بیٹا اٹھتا ہے تو ماں کو قتل کر دیتا ہے غیرت کے مارے. یہاں پہ شوہر کی بات ہے، شوہر سب سے زیادہ اپنی بیوی کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے. ایک بھائی اپنی بہن کے بارے میں اتنا غیرت مند نہیں ہوتا، ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اتنا غیرت مند نہیں ہوتا جتنا ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے. اب وہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہا ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ملوث ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میں اسے کیا قتل کر دوں؟ اگر میں قتل کروں تو آپ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے. وہ کیا کرے؟ اپنی غیرت کا، اپنے غصے کو کیسے سنبھالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں اور تیری بیوی کے بارے میں آیات اتارتی ہیں، تو جا اپنی بیوی کو لے کر آ. کیا خیال ہے قتل کی اجازت دی ہے؟ بولے یہاں پہ دی ہے قتل کی اجازت؟ نہیں دی ہے. اور ہمارے ہاں یہاں پہ غیرت کا قتل روزانہ اخبار میں 10 خبریں آئی ہوئی ہیں. تو آپ نے کہا اسے جاؤ اور لے کر آؤ. سہل کہتے ہیں تو دونوں نے لیان کیا اور میں لوگوں کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں لوگوں کے ساتھ حاضر تھا. تو جب وہ دونوں لیان کر کے فارغ ہوئے، اویمر نے کہا، میں اس پہ جھوٹ بولوں گا اللہ کے رسول، اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے. اب یہ جو لیان کی آیات ہیں یہ سورہ نور میں موجود ہیں. لیان جو ہے یہ گھر میں نہیں ہوگا، لیان کسی اتھارٹی کے سامنے ہوگا. میاں بیوی دونوں لیان کریں گے. سب سے پہلے مرد
4 قسمیں کھائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم یہ عورت جو ہے یہ جھوٹی ہے اور میں سچا. ٹھیک ہے. اور 5ویں دفعہ وہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد مرد علیحدہ ہو جائے گا. اب اس کا اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یا تو عورت مان لے گی جو میرا شوہر میں پر الزام لگا رہا ہے یہ درست ہے، واقعی میں کسی اور آدمی کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس نے اپنا گناہ تسلیم کر لیا. یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورت جھوٹ بول جائے، وہ کہے کہ نہیں میں نے تو لعان نہیں کیا. اب ہوا کیا کہ اب ہوگا کیا کہ وہ عورت جو ہے اگر تو وہ خاموش ہو جائے، مان لے تو بات علیحدہ ہے، لیکن اگر وہ عورت نہیں مانتی تو اس کو بھی 5 قسمیں کھانی ہوگی. اور اس کو 5 قسمیں یہ کھانی ہوگی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں اور یہ مرد جھوٹا ہے. اور 5ویں قسم وہ یہ کھائے گی کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کا غضب. اور یہ ویسے بات کہنی آسان نہیں ہوتی کہ میں مجھ پر اللہ کا غضب ہو. کوئی پتہ نہیں اسی وقت آسمان چھت پھٹ پڑے، چھت گر پڑے، کوئی پتہ نہیں زمین پھٹ پڑے، کوئی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اسی وقت ہی کوئی عذاب آ جائے. تو بہرحال مرد یہ کہے گا 4تھی قسم کے بعد کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اور عورت کہے گی اگر یہ مرد سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو. اور اس کے بعد اب دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں، ظاہرہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا تو ہے ہی ہے، یا تو مرد غلط کہہ رہا ہے یا عورت غلط کہہ رہی ہے. اب لیکن چونکہ دونوں نے اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس لعان کے ساتھ ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی خود بخود. یہ بھی طلاق کی ایک قسم سمجھ لیجئے، طلاق ہو جائے گی. اور یہ ایسی طلاق ہوگی جس کے بعد یہ قیامت تک اکٹھے نہیں ہو سکتے. اصل بات ہے گھریلو زندگی کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، اور جب یہ اعتماد اس حد تک ختم ہو جائے تو پھر ان کا اکٹھے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے. تو لعان کے ساتھ خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ مرد طلاق دے یا نہ دے. اور لعان کے بعد اگلا جو بچہ ہے وہ ظاہر ہے مرد تو اسے اپنا بچہ کہہ ہی نہیں رہا. مرد تو پہلے ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، یہ ناجائز بچہ ہے. اب اس بچے کا جو نسب ہے وہ ماں کے ساتھ ہوگا، باپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اس بچے کا ماں سے تعلق ہوگا، باپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے لعان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کی پوری تفصیل بتائی ہے. تو ان دونوں نے لعان کیا، اور حضرت سہل کہتے ہیں کہ جب وہ لعان کر رہے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. جب وہ فارغ ہو گئے تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو میں اس پہ جھوٹ بولوں گا. تو انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں. صحیح بات ہے وہ طلاق نہ بھی دیتے تب بھی طلاق ہو گئی، اور ایسی طلاق جو کہ قیامت تک دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ جو لعان ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لعان میں معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا. دونوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اللہ کو گواہ بنایا. اب ان دونوں کو دنیا میں کچھ نہیں کہا جائے گا، دنیا میں ان کو جھوٹا بھی نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہی نپٹیں گے. اب ہوا یہ کہ یہی جو معاملہ تھا، یہ جو حضرت عمر نے یہ جو اپنی بیوی پر الزام لگایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ، اس کی بیوی نے تو قسم کھا لی کہ میرا خامن جھوٹ بولتا ہے، میرے پہ غلط الزام لگاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقت حال کو واضح کر دے. اب جب بچہ پیدا ہوا، وہ عورت حاملہ تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی شکل پوری کی پوری اسی مرد سے ملتی تھی جس پر حضرت عمر نے، ان کے شوہر نے الزام لگایا تھا. مطلب یہ تھا کہ یہ واقعی عورت جھوٹی ہے. لیکن میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر بھی سزا نہیں دی، کیونکہ معاملہ اب اللہ کی عدالت میں چلا گیا تھا. ان دونوں کو کوئی برا بلا بھی نہیں، جھوٹا بھی نہیں کہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. اللہ ان کا معاملہ جو ہے وہ خود ان کے ساتھ نپٹ لیں گے. حدیث نمبر 953 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لعان کرنے والوں سے کہا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم میں دونوں میں سے ایک تو ضرور ہی جھوٹا ہے.
اور تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرا مال، آپ نے کہا تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب دو لیان کرنے والوں نے لیان کیا تو شوہر کہنے لگا کہ میرا مال جو میں نے اس عورت کو نکاح کے وقت دیا تھا، جو مہر دیا تھا، وہ میرا مال مجھے واپس ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا قطعاً نہیں، تجھے کوئی مال نہیں ملے گا۔ اگر تو سچ بولتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں تھا جو عورت تجھ پر حلال تھی، جب تو نے نکاح کیا، تو نے اس سے ساتھ تعلقات قائم کیے تو مہر کا معاملہ ختم۔ مہر ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر مرد ایک عورت کے ساتھ اتنی دیر تک علیحدگی میں رہے، خلوت میں رہے، جتنی دیر میں تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، مثلا کوئی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کے ساتھ خلوت میں رہتا ہے، مہر ختم۔ پورے کا پورا عورت کا حق، پورے کا پورا عورت کا حق ہے۔ تو تیرا کوئی مال نہیں، اگر تو سچا بھی ہے تو وہ اس کے بدلے تھا جو عورت تجھ پر حلال تھی، اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی تو نے جھوٹا الزام لگایا اس پر، تو تجھے تو اس مال کا بالکل بھی حق نہیں پہنچتا۔ اس مال پر تیرے مقابلے میں اس عورت کا حق زیادہ ہے، تو لہٰذا اس کے بعد طلاق ہوگی، ایسی طلاق ہوگی جس میں مرد کو اس کا مہر واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 957، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ہاں ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے، یعنی وہ آدمی جو تھا خود اس کا رنگ سفید تھا لیکن بچہ جو تھا سیاہ رنگ کا پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے اس کا خیال یہ تھا شاید میری بیوی نے کسی حبشی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے یہ میرا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کیا تیرے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا سرخ رنگ ہیں۔ کہا کیا ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟ آدمی کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ خاکی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہ خاکی کہاں سے آیا؟ تیرے سارے اونٹ تو سرخ رنگ کے ہیں، تو اصولاً تو تیرے اونٹ جو تھے جو ان کے بچے پیدا ہوتے انہیں سرخ رنگ کا پیدا ہونا چاہیے تھا، تو اس میں سے خاکی کہاں سے آ گئے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا شاید کہ اسی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ رگ نے کھینچنے کا کیا مطلب؟ شاید یہ جس اونٹ کا نطفہ ہے اس اونٹ کا کوئی دیکھو جی اس اونٹ کا جو باپ تھا یا اس اونٹ کا کوئی جو اس کا باپ تھا، یہ کوئی ہوگا خاکی رنگ کا، اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ خاکی ہو گیا۔ ہم نہیں کہتے فلاں اپنے دادے پہ پڑ گیا ہے، فلاں اپنے پڑدادے پہ چلا گیا ہے نا؟ تو شاید اس کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید تیرے بیٹے کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا، اور شاید تیرے بیٹے کے کوئی نانکوں میں سے، کوئی دادکوں میں سے، کوئی ننیال میں سے، کوئی ددیال میں سے کوئی حبشی ہو اور یہ حبشی ہو گیا ہو۔ مراد آپ کی کیا تھی؟ مراد یہ تھی ناجائز شک نہیں کرنا چاہیے، ناجائز شک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ کسی کے اوپر ایسا الزام نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت ہے، شاید کوئی کسی ددیال ننیال میں سے کسی پہ جا پڑا ہو، آپ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا مردوں کو بھی یہ ناجائز شک نہیں کرنے چاہیے۔ حدیث نمبر 958، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے مال ہے جو کہ اس غلام کی قیمت تک پہنچتا ہے، تو غلام کی قیمت لگائی جائے گی، ایک درمیان مناسب سی قیمت، تو اس کے شریکوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا، وگرنہ وہ اتنا آزاد ہو گیا جتنا آزاد ہوا تھا۔ اب عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کے ہاں آپ کو پتہ غلامی کا رواج تھا۔ غلام بعض اوقات ایک آدمی کے پاس کئی غلام ہوتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ایک غلام میں 2 یا 3 لوگ شامل ہو جاتے، یہ لوگوں کے پاس تھوڑا مال ہوتا، وہ مل کے ایک غلام خرید لیتے۔ پھر فرض کیا 3 آدمیوں نے مل کے ایک غلام خریدا ہے، اب وہ غلام کیا کرتا؟ ایک دن ایک آقا کی خدمت کرتا، دوسرے دن دوسرے آقا کی کرتا، تیسرے دن تیسرے آقا کی کر لیتا، ٹھیک ہے؟ یا یوں سمجھ لیجئے 2 آدمی مل کے ایک غلام خرید لیتے، ایک آدھا وہ اس کا غلام ہوتا اور آدھا اس کا غلام ہوتا۔ اب غلام آزاد کرنے کے لیے شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے
اس کا ایک غلام میں حصہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا غلام کا حصہ آزاد کر دوں، تو اب وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایسا کرنا چاہیے کہ غلام کی وہ مناسب سی قیمت لگوائے مارکیٹ سے، اور مارکیٹ سے قیمت لگوانے کے بعد وہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے مال میں سے اس کی باقی قیمت بھی ادا کر دے۔ فرض کیا اس غلام کی قیمت جو ہے 1,00,000 روپیہ ہے، آدھا تو وہ پہلا ہی اس کا مالک ہے، باقی 50,000 ہے کیا؟ اب 50,000 روپے وہ اپنے مالک سے اپنے مال میں سے دے دے اور پورا غلام آزاد کر دے۔ یا دوسری صورت ایک اور بھی ہے کہ وہ جو دوسرا حصے دار ہے اس کو موٹیویٹ کرے کہ دیکھو میں بھی اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر رہا ہوں، تم بھی اسے فی سبیل اللہ آزاد کر دو، ٹھیک ہے؟ اب دونوں باتیں ہی نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پہ جو ہے دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں نہیں اسے آزاد کرتا۔ یہ اس آدمی کے پاس خود 50,000 نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنے پاس سے مال دے کے تو اس کو آزاد کر دے، وہ دوسرے ساتھی کو مال دے دے اور آزاد کر دے۔ اب تیسری صورت ایک اور بھی ہے، وہ اس غلام سے کہیں کہ غلام جو ہے 50,000 تو اس آدمی نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، اب 50,000 باقی ہے۔ اس غلام سے کہا جائے کہ وہ غلام جو ہے تھوڑی سی محنت زیادہ کر لے اور اپنے آقا کے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، اور اس معاہدے کو مکاتبت کہتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ مکاتبت کہتے ہیں وہ اپنے آقا سے مکاتبت کر لے کہ میں آپ کو ہر مہینے 1,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ یا جتنی اس کو توفیق ہے دے دیا کروں گا، اور جب میرے پیسے پورے ہو جائیں گے تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ تو یہ تینوں صورتیں ہیں، جو بھی صورت ہو سکے، یا تو وہ اپنا خود اس کی قیمت دے دے، یا دوسرے ساتھی سے کہے کہ وہ فی سبیل اللہ اسے آزاد کر دے، یا تیسری صورت ہے کہ وہ غلام ہی سے کہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر کے اپنا جو باقی حصہ ہے، میں اپنا حصہ تو چھوڑ دیتا ہوں، باقی جو حصہ ہے 50,000 وہ اس کو مکاتبت کے ذریعے ادا کر دے، تو اس طرح کر کے وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ باقی غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے شریعت نے بہت سے گناہوں میں یہ حکم دیا ہے کہ غلام آزاد کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتا رہی تھی زہار میں کیا سزا ہے، ایک غلام آزاد کر دیا جائے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو قسم کے کفارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ تو غلام آزاد کرنے کی شریعت بہت زیادہ ترغیب دیتی ہے۔ حدیث نمبر 960 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ بریرہ ان کے پاس آئیں اور وہ ان سے مدد مانگ رہی تھیں اپنی مکاتبت کے سلسلے میں، اور ابھی انہوں نے اپنی مکاتبت میں سے کچھ بھی ادا نہ کیا تھا۔ اب حضرت بریرہ جو ہیں انہوں نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لی، یہ معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کو اپنی قیمت جو ہے آہستہ آہستہ ادا کر دوں گی، تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا۔ تو یہ حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں مدد مانگ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کر دیجئے، مجھے کچھ فی سبیل اللہ دے دیں تاکہ میں اپنے آقا کو یہ جو ہیں مکاتبت کے پیسے دے سکوں۔ اور ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے انہیں کہا تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، اپنے مالک کے پاس جا، اور اگر وہ پسند کریں تو میں تیری مکاتبت کی ساری رقم دے دیتی ہوں، لیکن حق ولا میرا ہوگا، تو میں ایسا کر لیتی ہوں۔ تو اس بات کا ذکر بریرہ نے اپنے آقا سے کیا، انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ چاہتی ہیں کہ تیرے سے تجھ پر ثواب کی نیت سے خرچ کریں تو وہ کر لیں، لیکن حق ولا ہمارا ہی ہوگا۔ تو اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اب آپ دیکھیے جی حق ولا کیا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہم لوگ عام طور پہ یہ غلامی کا ذکر پڑھتے ہیں تو مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ شاید غلامی جو تھی یہ بڑی بدترین چیز ہوتی تھی، اور اس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں غلامی جو ہے یہ ہم چونکہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غلام آتے کہاں سے تھے۔ ایک غلام بننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، جو شخص جنگ میں مسلمانوں کے خلاف آیا وہ جنگ میں گرفتار ہو گیا۔ عرب لوگ جنگ میں اپنی عورتیں بھی لے آتے تھے۔ اب جو عورتیں جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہیں تو کیا خیال ہے جب ان کو گرفتار کر لیا جائے تو وہ جنگی قیدی ہیں۔ اب عربوں کے ہاں جیلیں نہیں ہوتی تھیں، وہ کرتے کیا تھے کہ ان جنگی قیدیوں کو وہ علیحدہ تقسیم کر دیتے تھے۔
کسی کے حصے میں غلام آ گیا، کسی کے حصے میں لونڈی آ گئی۔ اب ان غلاموں سے وہ بجائے اس کے کہ جیل میں ان کو رکھا جائے، ان جنگی قیدیوں کو وہ اس طرح کر کے ایک دوسرے کے حوالے کر دیتی تھی۔ تو اب ان کو اختیار تھا کہ یہ اپنے آقا کے ساتھ آزادی کا معاہدہ کر لے، جس کو مکاتبت کہتے ہیں، جس کا یہاں آپ ذکر پڑھ رہی ہیں۔ اب اگر مکاتبت بھی ہو جاتی یا آقا انہیں فی سبیل اللہ آزاد کر دیتا، تب بھی یہ غلام اس گھر کا حصہ رہتے۔ اصل بات ہے آپ کو اس دور کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، جب جنگ ہو گئی اور جنگ ہونے کے بعد لونڈی غلام بن گئے، وہ اب اپنے آقا کے ساتھ ہیں، آقا جہاں رہتا ہے، کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہے، کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، ان کا اب خاندان وہی ہے جہاں ان کا آقا ہے۔ اب اس دور میں آج کل کی طرح کمیونیکیشن نہیں تھی کہ آپ فون کر کے حال پتہ کر رہے ہیں، اس دور میں آج کل کی طرح کی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی کہ آپ نے گاڑی پکڑی اور 2 گھنٹوں میں اپنے رشتہ داروں سے مل آئے۔ اس دور میں تو جب آپ کسی کے جنگی قیدی بن جاتے تھے، آپ سمجھیں آپ کی قسمت انہیں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس گھر کا فرد بن جاتے تھے، اور اس گھر کے اگر وہ آزاد بھی ہو جاتے تو تب بھی اس گھر کے فرد رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ام ایمن ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں حضرت عبداللہ، ان کی لونڈی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بھی کھلایا۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ساری زندگی رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن یہ آزاد کرنے کے بعد بھی آپ کے گھر کا حصہ تھی۔ فرق صرف یہ تھا، پہلے غلام تھی، اب آزاد ہو گیا، اب ان کی حیثیت فرق ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد یہ ان کو طلاق ہو گئی، یہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آ گئیں، جیسے بیٹیاں باپ کے گھر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بڑی دیر اپنے گھر رکھا، پھر بعد میں کافی دیر ان کا نکاح نہیں ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی صحابہ کو۔ آپ نے کہا کون چاہتا ہے ایک جنتی عورت سے نکاح کرے؟ اسامہ بن زید جو تھے وہ تیار ہو گئے، حالانکہ اسامہ بن زید ان سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی ترغیب دی تو اسامہ بن زید نے ان سے نکاح کر لیا۔ اسامہ بن زید سفید رنگ کے تھے، یہ حبشی تھیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، یہ بڑی عمر کی تھی، لیکن یہ نکاح بڑا کامیاب رہا، اور اسامہ بن زید پیدا ہوئے، جو کہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ تو یہ ساری عمر ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذمہ داری میں رہی ہیں، جیسے بیٹیاں ذمہ داری میں رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر غلام ہو تو وہ اپنے آقا کے گھر والوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اسے اپنے آقا کے گھر کا نسب ملتا ہے۔ نسب سے کیا مراد ہے؟ یہ فلاں کا غلام ہے، اور اگر آزاد کر دیں تو یہ فلاں کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اب اس کو نسب اپنے پچھلے باپ کا نہیں ملتا، اس کو کس کے ساتھ اس کا نام پکارا جاتا ہے؟ اپنے آقا کے نام کے ساتھ۔ اور اگر وہ اس کو آزاد کر دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کو وہ نام ملتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حق ولا۔ حق ولا سے کیا مراد ہے؟ وہ ان کے گھر رہے گا۔ حضرت بریرہ، یہ حضرت بریرہ کی بات ہے، حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تھا، لیکن حضرت بریرہ ساری عمر ان کے گھر کا فرد رہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول گھر آئے تو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، اور ازواج نے بتایا یا رسول اللہ یہ تو بریرہ کو کسی نے صدقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بریرہ کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضرت بریرہ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی، حضرت عائشہ کے گھر میں رہی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کیا تھا۔ تو یہ گھر کے افراد کی طرح ہوتے تھے، انہیں اپنے آقا کا نام بھی ملتا تھا، انہیں اپنے آقا کے جو تھا مال، سمجھ لیں اگر آقا مالدار ہے تو یہ اس کے مال میں سے کھا بھی رہے ہیں، اور جو ہے اگر آقا تنگ دست ہے تو تنگ دست ہیں، بالکل ایسے جیسے اولاد کو بھی باپ کا نام ملتا ہے، اولاد بھی باپ سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے، اگر باپ مالدار ہوتا ہے اس کے مال سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اگر تنگ دست ہوتا ہے تو تنگی میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اسی طرح اولاد جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وراثت بھی اس کو ملتی ہے، جو غلام ہوتا ہے یہ بھی وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ وراثت میں
تین لوگ حقدار ہوتے ہیں، یا تو نسب کی وجہ سے وراثت ملتی ہے، یا نکاح کی وجہ سے ملتی ہے، یا غلامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ غلام جو ہوتا ہے اپنے آقا کا اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو غلام وارث ہوتا ہے، اسی طرح غلام کا اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو اس کے پورا مال اس کا آقا اس کا وارث ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الولاء لحمۃ کا لحمۃ النسب، ولا بھی ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ نسب کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ غلاموں سے پردہ نہیں ہوتا تھا، غلام گھر کا فرد ہوتے تھے۔ تو فرق صرف اتنا ہے اولاد کا اور لونڈی اور غلام کا، کہ اولاد کے ساتھ انسان کا چونکہ خون کا تعلق ہوتا ہے، اللہ نے محبت پیدا کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ خون کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے ساتھ قانونی تعلق ہوتا ہے، جیسے بیویوں کے ساتھ قانونی تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر تو آقا اچھا ہے تو بڑی اچھی گزر جاتی ہے، اور اگر آقا ظالم ہے اور ان کا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو شریعت نے اجازت دی تھی کہ یہ ان کو بیچا بھی جا سکتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے فارغ ہو جائیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے اس بریرہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں تمہارا سارا پیسہ دے کے تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، لیکن حق ولا میرا ہوگا، اب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، تم میرے ساتھ رہو گی، تمہارا تعلق میرے خاندان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، ایک پلا پلایا بندہ مل جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اور حق ولا میرا ہوگا۔ تو میں نے یہ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا کرو، اسے کہو اس غلام کو بیچ دو۔ اور تو نہیں، حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس بریرہ کو خرید لو، اور خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دو، کیونکہ حق ولا اسے ملتا ہے جو کہ آزاد کرتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، وہ ایسی شرطیں کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتی، جو ایسی شرط کرے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو ایسی شرط کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگرچہ وہ 100 شرطیں ہی کر لے، اللہ کی شرط ہی برحق ہے اور محکم ہے، یعنی شرط ایسی ہونی چاہیے جو جائز ہو۔ ناجائز شرطیں آپ 100 بھی کر لیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث نمبر 962 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے ولا کو بیچنے سے بھی منع کیا اور اس کو کسی کو ہبہ کرنے سے بھی منع کیا۔ اب حق کے ولا بیچا نہیں جا سکتا، اور یہ حق کے ولا کس کو ملے گا؟ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک غلام جو ہوتا ہے وہ جس کا آقا ہے، اگر اس آقا نے اس کو بیچ دیا، اب اس کا نام اگلے آقا کے نام کے ساتھ لگے گا، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے۔ لیکن جس نے اس کو آزاد کر دیا، اب آزاد کرنے کے بعد تو وہ بک نہیں سکتا نا دوبارہ، کیونکہ وہ آزاد ہو گیا۔ تو آزاد کرنے کے بعد مستقل نام اب کس کا چلے گا؟ جس نے آزاد کیا تھا، اور وہ اسی کے خاندان کا فرد بھی ہوگا۔ چلیے جی، اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اسی کے لیے ہوگا جس نے غلام کو آزاد کیا تھا۔ حدیث نمبر 964 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا، کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے عضو کو آگ سے نجات دے دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس نے اس کا ہاتھ آزاد کیا، اللہ نے اس کا ہاتھ دوزخ سے آزاد کیا۔ اس شخص نے اس کا پاؤں آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پاؤں دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اس نے اس کے سارے جسم کو آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے جسم کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے غلام آزاد کرنے کا۔ اب ہم جی یہ کتاب الطلاق ہم نے ختم کر لی، اور کتاب الطلاق کے ساتھ ہی ہم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اس کا کتاب کا نام تھا کتاب العتق، غلاموں کو کیسے آزاد کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ طلاق میں بھی انسان عورت کو آزاد کر دیتا ہے، تو اسی حوالے سے انہوں نے غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم